إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوات محمد اللہ تعالیٰ آپ کا چل کے آنا بانیان مجلس کا صفحہ اعلیٰ میں جانا پڑھنے والا کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اللہ سب کو مرد حضرات خواتین سب کو آپ کے رشتہ داروں کو احباب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. خصوصاً سرکار علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کو اور مجھے بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرمائے. ہمیں اپنے امام کے مخلص اصحاب میں سے شمار فرمائے. آج ڈاکٹر صاحب کے والد کی برسی ہے اور فرمائش ہوئی ہے کہ والدین پہ آج گفتگو ہو. سب سے پہلے اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام مرحوم علماء تمام ذاکرین مرحومین تمام مرحوم اداکاران اور وہ مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے والد کے لیے اور ان کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. صلوات محمد. ایک تو آپ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اور دوسرا صلوات ایسی پڑھیں کہ میرا بھی پڑھنے کو جی چاہے. اپنے فاتح میں سید محمد ذکی آبدی و سید محمد ہادی آبدی کو بھی شامل کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلوات پر محمد و آلہ اللہم صلی علی محمد یہ پانی لاؤ بیٹا ہے پرانی رکھا ہوا ہے میں نے کہا ہاں ایک پھر بلند آواز سے صلوات پر آج کی مجلس عظمت والدین فرمائش یہی ہے تیار ہیں یہ پڑھوں یا جیسے مجلس چل رہی ویسے خاص کر نوجوان وہ زیادہ متوجہ ہوں اللہ تعالیٰ اپنے کلام معجز نظام میں ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ کہتا ہے ایک بات یہ طے ہے اور اس کو اپنے پلے باندھ دو عبادت صرف میری عبادت کسی کی اور کی نہیں ہوگی عبادت صرف میری ہوگی اب اللہ کی مسلطیں اللہ کی حکمتیں وہی جانتا ہے اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عبادت کو ماں باپ کے احسان کے ساتھ کیوں جوڑا ہے اللہ ہاں اسی طرح سنو گے تو پھر میں کہہ پاؤں گا اپنی عبادت کو ماں باپ کے ساتھ اس نے جوڑا کہتا ہے عبادت صرف میری ہوگی یعنی ماں باپ کی خدمت میں اگر کوئی نفی ہے کسی شے کی تو وہ عبادت کی ہے باقی سب کچھ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر کسی شے کی ان کی خدمت میں نفی ہے جو ہے کسی شے کو ان کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا تو وہ صرف ایک بات ہے کہ ان کی عبادت نہیں ہو سکتی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے فیصلہ ہے اللہ کا اللہ کا یہ فیصلہ ہے جو چیلنجیبل نہیں ہے عبادت صرف میری ہوگی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہوگا اچھا یہاں اکثر علماء آپ کی آسانی کے لیے کر دیتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو توجہ ہے آپ کی آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو میں اور احسان وہ بھی ماں باپ تھے کجا ان کی عظمت کجا احسان ایک بچہ جوان ہو گیا ماں کو کہتا ہے ماں تیرے مجھ پہ بڑے احسان ہیں کوئی حکم کرے تھا کہ میں بدلہ دے تیرے مجھ پہ بڑے ہی احسان ہیں اماں نوجوان سمجھے گا بھائی میری ماں تو نے مجھ پہ بڑے احسان کیے ہیں مجھے پیدا کیا مجھے پالا مجھے بڑا کیا میری شادی کی میرے دیکھ بھال کی ہر وقت میرے دل غم میں رہتی ہو مجھے کوئی تکلیف نہ آئے کانٹا بھی لگ جائے تو اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے آج کوئی حکم کرتا کہ بدلا دے چھوڑ بیٹا چھوڑ بیٹا اس بات کو چھوڑ دے کہ نہیں اماں میرا دل کرتا ہے کہ میں بدلا دوں آپ حکم تو کریں
جب اس نے ضد کی تو ماں نے کہا کہ آج رات میرے ساتھ سو گیا۔ دونوں ماں بیٹا ایک بستر پہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ماں کہتی بیٹا پانی۔ اٹھا، ماں نے حکم کیا، جلدی جلدی خوشی خوشی اٹھا، پانی لے کے آیا۔ ماں نے آدھا گلاس پیا، آدھا جہاں وہ سوتا تھا وہاں گرا دیا۔ توجہ نہیں کر رہا۔ ماں باپ کی عظمت سننا چاہتے ہو تو بولو میرے ساتھ۔ آدھا گلاس اس کے جہاں وہ سوتا تھا گرا دیا۔ اماں یہ تم نے کیا کیا؟ صاف بستر تھا، آپ نے گیلا کر دیا۔ یہ کیا کیا؟ سمجھو ماں باپ سمجھو۔ آج کڑوی گولی ہے، ذرا لے لو۔ میں سوچ کے آیا تھا کچھ اور، لیکن قبلہ نے کہا نہیں آج لکھو، کیونکہ ان کے والد کی برسی۔ سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ماں کہتی بیٹا پانی۔ گیا، پانی لے کے آیا، ماں نے تھوڑا پیا، باقی وہیں جہاں سوتا تھا گرا دیا۔ پہلے ذرا لہجہ نرم تھا، آج تھوڑا سا بدل گیا، بدل گیا۔ کہتا اماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ کوئی ٹھیک کام کر رہی ہیں آپ؟ ماں کو کہہ رہی ہے ٹھیک کر رہی ہیں آپ؟ بیٹا سو جا، سو جا۔ لیٹ گیا، مشکل اوکھا سوکھا۔ تھوڑی دیر بعد ماں کہتی بیٹا پانی۔ گیا، پانی لے کے آیا، ایک گھونٹ پیا، باقی وہیں گرا دیا۔ اب وہ بیٹا بیٹا نہیں رہا۔ بولو جن کو سمجھ آ گئی یہ کیا تماشا ہے؟ اچھے خاصے بستر کو گیلا کر دیتی ہو۔ اماں واقعی آپ کا ذہن سٹیا گیا ہے، بھائی توجہ نہیں فرما رہے۔ کچھ فرما بردار ایسے ہوتے ہیں ڈائریکٹ ذہن پر حملہ کر، بھائی جو مجلس سنتے ہیں ان کو زندہ ڈائریکٹ ذہن پر آپ ذہن ہو گیا اسے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ ماں کہتی بس یہی بدلہ دینا چاہتے ہو؟ بیٹا یہ پاک پانی ہے، نجس نہیں۔ تو میرے پاس سوتا تھا، تو پیشاب کر دیتا تھا، اس نجس جگہ پہ میں سوتی تھی، تجھے خشک جگہ پہ سلا۔ تو بدلہ دینا چاہتا ہے۔ احسان کا لفظ اللہ نے نہیں کہا۔ ہمارے ہاں لفظ احسان کے لفظ حروف ہوئی ہیں جو ہم احسان بولتے ہیں۔ عربی میں احسان کو حسن عمل کہتے ہیں۔ احسان کون کر سکتا ہے؟ ماں باپ پہ حسن عمل کرو، اللہ نے کہا ہے۔ احسان کے لیے عربی کے لفظ من، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ اللہ کہتا ہے ہم مظلوموں پر احسان کریں گے، ان کو ہی زمین کا وارث بنائیں گے، ان کو ہی زمین کا امام بنا دیں گے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ من نريد أن نمن، من کے معنی عربی میں احسان ہے، احسان کے معنی احسان نہیں عربی میں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ترجمہ اپنی مرضی کا کر لیتے ہیں۔ اس احسان کے معنی حسن عمل کرنا۔ ایک اور حدیث ہے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، زندہ سلامت کیا محبت سے سنتے ہو بھائی، زندہ اللہم صلی اللہ، کیا محبت سے سنتے ہو، اور یہ اس طرح کا موضوع بھی آپ اس انداز سے سنتے ہیں۔ میں آپ کو سلام پیش کروں۔ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا ہے من بقا علی الحسین فآسنا بالنبی والفاطمہ۔ اب یہاں بھی آسن ہے،
من بقا علی الحسین، جو حسین پر رویا. حضور فرماتے ہیں فَآسَنَا بِالنَّبِيِّ وَالْفَاطِمَہ. اگر ہم اپنے والا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے اس نے نبی پر بھی احسان کیا ہے، فاطمہ پر بھی احسان کیا. اگر یہ ترجمہ کروں تو میرا تو ایمان ہی جاتا ہے. اگر اس آسن کے معنی، احسان کے معنی وہ احسان کروں جو ہم اردو میں لیتے ہیں. میں کون ہوتا ہوں رسول پہ احسان کرنے والا اور فاطمہ پہ احسان کرنے والا؟ اس کے معنی حسن عمل کرنا، یہ احسان وہ نہیں. تو اللہ کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگلا جملہ جو ہے وہ سننے والا ہے. اچھا ایک یہاں جملہ سن لیں. امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی توجہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ جملے نئے بیان کرو. یہ جو آپ توجہ سے سنتے ہیں نا، یہ توجہ مجبور کر رہی ہے. اتنا خوش مضمون آپ اتنے پیار سے سن رہے ہیں تو جملہ آگے سن لیں. امام سے کسی نے پوچھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ سمجھے گا، ماں باپ کے ساتھ یہ حسن سلوک جو قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ امام نے جملہ کہا ہے اور وہ بھی اس سے زیادہ مشکل ہے. امام کہتے ہیں تمہاری ماں باپ پہ دقیق نظر ہو. یہ سمجھے گا دقیق نظر کس جگہ ہے؟ دقیق نظر کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ماں باپ کو کہنا نہ پڑے، ان کے دل میں جو ہے وہ تم جانتے ہو. میں اس کی مثال میں ایک اور واقعے سے دے دیتا ہوں. پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک صحابی آیا، کہتا یا رسول اللہ میرے ماں باپ زبان سے جو لفظ نکالتے ہیں ابھی اس کا آخری حرف ان کے زبان پہ نہیں آتا، میں چیزیں پوری کر دیتا ہوں، کیا میں فرما بردار ہوں؟ خاص کر نوجوان سمجھیے گا، کاش آپ کے سارے نوجوان ہوتے اور اس کو سنتے. میں اپنے ماں باپ کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، جو مانگتے ہیں میں دیتا ہوں. یا رسول اللہ میں فرما بردار ہوں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں تو نافرمان ہے. جاگو، تو نافرمان ہے. کہا یا رسول اللہ جو مانگتے دیتا ہوں، پھر بھی نافرمان. رسول اکرم فرماتے ہیں تو ان کو مانگنے کی تکلیف کیوں دیتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے تجھ سے وہ مانگے؟ تجھے پتا ہونا چاہیے میری ماں کو میرے باپ کو کیا چاہیے. ماں باپ یہ ہے حسن عمل کہ تمہیں پتا ہو میرے ماں باپ کو کیا چیز چاہیے. زندگی میں اگر بندہ ماں باپ کا آنکھ بھی رہا ہو، قیامت میں فرما بردار اٹھ سکتا ہے جب ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے حسن عمل کرتا ہے. ساری زندگی نافرمان رہا، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے کچھ کر، تو ان کا صدقہ جاریہ ہے جو چھوڑ کے گئے، ان کے لیے کچھ کر تاکہ قیامت میں جب تو اٹھے تو ان کا فرما بردار اٹھے. ہے ایک واقعہ اور یاد آ گیا، وہ بھی سنیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے یہاں، میں پڑھا ہے پچھلی مجلس میں پڑھا ہے، میں ایک اور جملہ کرنا ہوں. ہر ایک کے یہاں میں برداشت کر لیتا ہے، نبی کے یہاں بھی برداشت نہیں کرتا.
وہ کہتا ہے میں کہوں تو میں کہوں، کوئی اور نہ کہے. جو میں سمجھتے ہیں وہ میرے ساتھ بولے بھائی، جو میں کو سمجھتے ہیں. میں اب پتہ نہیں میں نے یہاں پڑھا یا نہیں پڑھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے. لیکن میں اللہ نبیوں کے ہاں بھی پسند نہیں کرتا. وہ صرف اپنے لیے کرتا ہے. میں کہہ سکتا ہوں، میں پڑھا ہوں، کوئی اور نہ کہے. نبی بھی کوئی نہ کہے کہ میں وہ ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام سے میں نہیں کرتی. حضرت داؤد علیہ السلام کیا، میں اللہ کا عابد جتنا ہوں اتنا دنیا میں عابد کوئی نہیں. اللہ نے کہا پہاڑ پہ چلا جا کے دیکھ، میں اللہ ہی کے عادت تیری مائیں نہ توڑوں. پہاڑ پہ گیا، ایک شخص جو ہے استغفار کیا جا رہا ہے. بعض روایتوں میں 700 750 سال استغفار کر رہا ہے. بلاتا ہے، بولتا ہی نہیں، آواز سنتا ہی نہیں ہے. اپنی دھن میں مگن اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کندھا ہلا کے کہا میں آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. یہ بتا تو کب سے استغفار کر رہا ہے؟ کہا 750 سال ہو گئے. کہا تیری توبہ قبول ہو گئی؟ کہا نہیں، ابھی نہیں ہوئی. کہا تو نے گناہ کیا ہے؟ کہا کیا نہیں، ہو گیا ہے. کہا کیا گناہ ہو گیا ہے؟ کہا میں کوٹھی کی چھت پہ چل رہا تھا، چہل قدمی کر رہا تھا، میرا پاؤں پھسل گیا، وہاں سے گرد ہوئی، نیچے میری ماں چل رہی تھی، اس کے سر میں چلی گئی. اس وقت سے لے کر آج تک توبہ کر رہا ہوں، میری توبہ قبول نہیں ہوئی. یہ جناب یوسف علیہ السلام. اچھا ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو ساتھ ایک نکتہ بھی دے جاؤں، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہر نبی 1,24,000 نبی جتنے آئے ان سے ترک اولا ہوتا رہا ہے. ہر نبی سے کوئی نہ کوئی ترک اولا. ترک اولا سمجھ لیجیے، ترک اولا گناہ نہیں، ترک اولا گناہ نہیں ہے. یہ اچھا کام ہے، لیکن یہ چھوٹا اچھا. بولو آپ میرے ساتھ، میں ایک آپ کو نکتہ دینا چاہتا ہوں، علمی نکتہ. ترک اولا اچھا کام ہے لیکن ہے چھوٹا اچھا. اولا میں نہیں پڑھا، 2 اچھے کام ہیں نبی کے سامنے آ گئے، ایک چھوٹا اچھا ہے، ایک بڑا اچھا ہے. نبی نے چھوٹا اچھا کر لیا ہے، بڑا چھوڑ دیا ہے، وہ ترک ہو گیا. اللہ اس کو کہتا ہے یہ ترک اولا ہے. ہر نبی سے ترک اولا ہوا ہے. ایک کام 1,24,000 نبی، ہر نبی سے. جناب یونس علیہ السلام اللہ کو بتائے بغیر عذاب کا خود مانا کیا اللہ سے، اور جب عذاب آنے لگا تو قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. ایک متقی وہاں بیٹھا رہا، وہ قوم کو چھوڑ کے نہیں گیا. عالم تھا، وہ چھوڑ کے نہیں گیا، وہ بچ گیا، پوری قوم پہ عذاب آ گیا. یہ گئے مچھلی کے پیٹ چھلانگ لگائی، وہ کشتی سے چھلانگ لگائی. میں سارا واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں صرف نتیجہ دے رہا ہوں. چھلانگ لگائی، مچھلی کے منہ میں چلے گئے. لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یہ تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. بولو میرے ساتھ میں، اگر یہ تسبیح نہ کرتا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. تو اب مجھے سارے مل کے ایک جملہ میں سوال کر رہا ہوں، بتا دو، مجھے جواب دے دو. مچھلی بھی تو زندہ رہتی. جاگو یار، میں جملہ کہہ چکا ہوں. مچھلی بھی زندہ رہتی نا. تو جو اللہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اس بھری کائنات میں امام زمانہ کو زندہ رہے. نوری محلہ تم نے دیکھا
سر عرش بری نوری محلہ تم نے دیکھا ہے، واہ واہ، شب معراج تم نے سرور کا مصلی دیکھا ہے، اگر میرا ماضی کا نظر نہیں آتا تو پھر کیا ہے، جسے تو سجدے کرتا ہے وہ اللہ تو نے دیکھا ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ آپ کے اسے جذبے کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے جذبے کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے اس جملے کو کس انداز سے سنا۔ میں سلام پیش کرتے ہوئے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ہر قوم، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر قبیلہ جب اس کا ہادی غائب ہوا ہے، اس کا ایمان بھی بدلا ہے اور اس کا دین بھی بدلا۔ میں پھر کہتا ہوں جن کی سمجھ میں نہیں آیا، جس قوم کا، جس گروہ کا، جس جماعت کا، جس قبیلے کا ہادی غائب ہوا ہے، اس قوم کا عمل بھی بدلا ہے، اس قوم کا عقیدہ بھی بدلا ہے۔ میں پھر توجہ چاہوں گا یہ جملہ، میں چونکہ آپ کو مبارکباد دینی ہے، جب تک سارے آپ متوجہ نہیں ہوں گے میں جملہ کہہ نہیں پاؤں گا۔ ہر قوم کی بدل، ہر قوم، ہر جماعت جس کا ہادی ایک لمحے کے لیے غائب ہوا ہے، اس قوم کا عقیدہ بھی بدل گیا ہے، اس قوم کا عمل بھی بدل گیا ہے۔ اگر آپ ابھی بھی نہ بولیں گے تو پھر میرے یہ مسئلہ ہوگا، 40 دن کے لیے جناب موسیٰ غائب ہوئے ہیں، بلکہ 40 دن نہیں 30 دن کہہ کے دے گئے تھے، 10 دن غائب ہوئے ہیں جو وہاں طے ہوا تھا۔ 10 دن کی غیبت ہے، قوم برداشت نہیں کر سکی، قوم کا عمل بھی بدلا ہے، قوم کا عقیدہ بھی بدلا ہے، سامنے کا بچہ ٹوٹا گیا۔ نہیں اگر آپ میں کہہ رہا ہوں اگر ابھی بھی نہیں بولیں گے مجھے دکھ لگے گا۔ بھائی عود میں ایک لمحے کے لیے رسول غائب ہوئے ہیں، قوم کا عمل بھی بدلا ہے، عقیدہ بھی بدلا ہے۔ آپ سوال کریں گے عقیدہ کیسے بدلا ہے؟ عقیدہ کچھ کا یہ ہو گیا ہے کہ جب وہ نہیں رہے جس کے دین پہ تھے، جس کے ساتھ تھے، تو آپ اس کے دین پہ رہ کے کیا کریں گے؟ میں کروں کیا؟ کچھ کا یہ آپ یہاں رہ کے کیا کریں گے جب وہ نہیں رہے؟ اور ایک کا عقیدہ یہ تھا جب وہ نہیں رہے اب جی کے کیا کریں؟ ایک لمحے کے لیے بھی ہادی غائب، قوم کا عقیدہ بھی غائب، قوم کا عمل بھی غائب۔ اور مسلمانوں مبارکباد دو اس قوم کو، 1400 سال ہو گئے نہ عقیدے میں فرق آیا نبی جتنے بھی آئے آخری نبی کے علاوہ ان 14 کے علاوہ ہر ایک سے ترک اولا ہوگا۔ ترک اولا 2 اچھے ہیں، چھوٹا اچھا کر لینا، بڑا اچھا کرنا، حالانکہ نبی کو بڑا اچھا کرنا چاہیے۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں کسی کو ڈال دیا، کسی کو کوئی عذاب نہیں، عذاب نہیں، عذاب نہیں، عذاب مجرم پہ ہوتا ہے۔ نبی نے جرم کیا ہی نہیں، آدم کو بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ گناہ ہو گیا، نہیں گناہ نہیں ہوا، ترک اولا ہوا۔ وہ تو بنے ہی زمین کے لیے تھے۔ اور اچھے افسر کی نشانی ہے کہ وہ جلدی جا کے چارج لے۔ صلاحیتوں کا تاکہ میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کروں، جب اس کو کہا جاتا فلاں جگہ تم افسر لگے ہو تو وہ گھر بیٹھ جاتا ہے۔ جنت کے لیے تھوڑا بنایا ہے، جب بنایا زمین کے لیے تو وہ عذر تلاش رہے تھے، کوئی عذر ہو کہ وہاں جاؤں، تو ترک اولا ہوتا ہے۔
دور میں چونکہ پہلے بھی ترجموں کی بات ہوئی ہے، جہاں صاحب آگے آپ ایک تو آپ سے لیٹ ہیں اور ایک پیچھے بیٹھتے ہیں، صلوات پڑھی ہوئی محمد و آل محمد لفظ جو ہمارے ترجمہ ہوتے ہیں نا، ہمارا اور ترجمہ ہوتا ہے، عربی کا اور ترجمہ ہوتا ہے. قرآن کے ترجمے کے فرقے ہیں، قرآن کی آیتوں کا فرقہ کوئی نہیں. جس نے جو ترجمہ کیا قرآن نے کچھ کہا ہی نہیں، کیونکہ وہ بول نہیں سکتی تھی، بولنے والے کو ہم نے مانا نہیں. رسول تو دو چیزیں چھوڑ گئے ہیں نا، ایک قرآن میں کہہ لے بھائی، جس نے صرف قرآن پکڑا وہ بھی گمراہ ہو گیا، جس نے صرف اہل بیت پکڑے وہ بھی گمراہ ہو گیا. دونوں کو پکڑو گے تو حوض پہ جاؤ گے، دونوں کو ملا کے چلاؤ گے. تو لہذا لفظ احسان کا میں نے جیسے کہا کہ ہم احسان کے معنی اور لیتے ہیں، عربی میں اور. اسی طرح ظالم کے معنی وہ نہیں جو ہم ہر جگہ لیتے ہیں. جب نبی کے لیے ظالم استعمال ہوتا ہے تو وہاں ترک اولا. جب آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو کیا کہا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے ظلم کیا. کیا مطلب؟ ڈاکہ ڈالا ترک اولا. جناب یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظالم ہوں. اب اس ظالم کے معنی کیا ہے؟ ترک اولا ہے. اب آؤ اگر میری بات یہ سمجھ آ گئی ہے تو ظالم کے معنی ترک اولا ہونا جب نبی کے لیے استعمال ہو، جب معصوم کے لیے ظالم استعمال ہو تو اس کا معنی ترک اولا ہونا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا امام. انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، واہ بھائی واہ، واہ بھائی، جیو زندہ رہو، اس کو میری ذریت میں بھی رکھنا. اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میں ظالموں کو امامت نہیں دوں گا. جو ترجمہ جان چکے ہیں میرے ساتھ بول کے کہو، ابراہیم اب تک جتنے امام آئے ان سے ترک اولا ہوتا رہا ہے، اب رسول کے بعد جتنے امام آئیں گے ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوگا. ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوگا. اتنے معصوم بڑے ہوں گے وہ، نبی سے ترک اولا ہوگا، ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوگا. اتنے معصوم ہوں گے، اتنے عظمت والی عصمت ان کے پاس ہوگی. حضرت یوسف علیہ السلام باپ کو بلایا ہے، بھائی آئے، بادشاہ ذہن میں گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے باپ کا استقبال کیا. اللہ اکبر، زندہ رہو، سلامت سلامت. اللہ نے کہا جبریل جا ان سے عہدہ واپس لے. کہا یوسف ہاتھ کرو، ہاتھ کیا. کہا اب تیرے بعد نسل نبوت آگے نہیں چلے گی، تو نے باپ کا احترام نہیں کیا. ترک اولا مجبوری بھی تھی، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے ایسا کیا، مجبوری تھی کہ ابھی اپنے آپ کو شو نہیں کرنا چاہتے. یہ باپ ہے، تو نے باپ کا گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے استقبال کیا، ہاتھ کا نور نبوت لے لیا، آئندہ تیری نسل میں نبوت ہوئی تھی.
ایک اچھا بعض دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ منتیں جب مانگتے ہیں نا تو ہم حد سے گزر جاتے ہیں، پوری کرنا پھر مشکل ہوتی ہے۔ اور منت کا حکم یہ ہے کہ جیسی منت مانو، جیسی نظر مانو، ویسی کرو۔ میرا کہتا یہ کام ہو جائے میں زیارت پہ جاؤں گا، پیسے جیب میں نہیں ہے، بولو نہیں۔ معصومی نے نظر کی ایک آپ کو مثال قائم کی ہے، توجہ، ایک مثال آپ کے سامنے قائم کی ہے، نظر کرنی ہو تو۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ آخری نبی ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ صرف کہے نہیں، کر کے بھی دکھائے۔ 3 دن بچے بیمار نہیں ہوئے، معصوم بیمار نہیں ہوتا۔ لا یمسہم فیہا نصب، جو جنت میں رہ جائے وہ بیمار نہیں ہوتا۔ میں کیسے مان لوں مالک کہ جنت بیمار ہو گیا؟ یہ ہمارے درس دینا تھا، ہمیں سکھانا تھا، سمجھانا تھا۔ بیمار ہوئے، نظر مانی علی نے۔ اب ایک میں کیا کروں، جو جتنے توجہ سے سنتے ہیں نا بات آ جاتی تو رکتا نہیں۔ نظر مانی علی شامل ہوگی جناب سیدہ، اور وہ بچے جو بیمار ہوئے انہوں نے تو نہیں مانی تھی، وہ بھی شامل ہوئے۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے آج دن جن کے میں ان کا ایک جملہ کہہ دوں، اس میں کنیز جناب فضہ بھی شامل ہوگی، ٹھیک ہے، وہ بھی شامل ہوگی۔ انہوں نے اسی طرح منت مان لی، روزے رکھے سبھی۔ اچھا، بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جب بیان کریں تو بدن لرزتا ہے، ممکن نہیں ہوتا کہ ہم وہ عقیدہ بنا لیں، لیکن کریں کیا، مجبوری یہ ہے کہ وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو کہنا پڑتی ہے۔ 5 تنخواہ کتنے؟ 5، رسول خدا، جناب علی، جناب سیدہ، جناب حسن، جناب حسین علیہ السلام، یہی ہے نا ترتیب، یہی ہے نا، یہ آپ کی ترتیب ہے، اللہ کی ترتیب اور آپ کی ترتیب یہ کہ رسول اکرم سے شروع ہوتے ہیں، جناب حسین تک آتے ہیں، اور اللہ کی ترتیب یہ ہے جناب سیدہ سے شروع ہوتے ہیں۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالغا و بنوہا، اللہ کے نزدیک 5 پاک کی ابتدا فاطمہ سے ہوتی ہے۔ ہم توجہ نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ تو ہیں 5 پاک، 5 ایک جگہ پہ چادر میں 5، مبالغہ میں 5، ہم بھی روز کہیں 5۔ اب معاف کیجیے گا، بڑا ڈر کے میں بات کر رہا ہوں، بڑی مشکل ہے میرے لیے بات کرنا، لیکن جناب فضہ کی عظمت بیان کرنے سے ہٹ جاؤں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں 10 سورہ میں 5ویں جناب فضہ ہیں، بھائی کامتا ہے جگر یہ کہتے ہوئے، یہاں 5ویں جناب فضہ ہیں جس نے 7 روزہ رکھا۔ اب بات بڑھتی چلی جا رہی، ماں باپ کی بات ہے، اس میں ماں باپ کی بات، ماں باپ نے روزے رکھے، منت مانی ہے۔ منت ہمیشہ یا روزے کی یا نماز کی، دوسری کوئی منت نہیں ہے۔ دوسری کوئی منت آپ جو مانتے ہیں نا جو نہ کر سکتا آدمی، وہ منت نہیں ہے، منت وہ جو کر سکتا۔ ایک صحابی ہے، اس نے منت مان لی، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جنت کی دہلیز چوموں گا۔ تک گیا بھائی، میں اتنی محنت میں نے کی ہے یہ سمجھانے کے لیے، میں جنت کی دہلیز کو چوموں گا۔ اب کام گیا ہے وہ، اور جنت مرے بغیر ملتی۔ مجلس سنا کرو یار، مجلس امانت پوری کرنا، ہو بہو جنت کو دہلیز کو چومنا ہے۔ اب جنت مرے بغیر ملتی نہیں، اب خود مرے تو خودکشی ہے، حرام ہے۔
اب کرے تو کیا کرے؟ رسول اللہ کے پاس آیا کہتا یا رسول اللہ میں نے منت مان لی، اب جنت ملتی نہیں، میں اس کی دہلیز کو کیسے چوموں؟ زندہ رہو سلامت رہو۔ اگر آپ محبت سے سن گئے تو اس سے بڑا اس مجلس کا آداب کے لیے کوئی جملہ نہیں ہے۔ کہا جا کے ماں باپ کے قدموں کا بوسہ لے۔ جا کے ماں باپ کے قدموں کا بوسہ لے۔ یا رسول اللہ وہ تو مر گئے، دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کا گھبرا نہیں، جہاں قبریں ہیں پیروں کی طرف جا کے ان کو چومو۔ نہیں تک کے سن کے خدا کی قسم، اگلا جملہ اس سے بھاری ہے، میں کہنے لگا ہوں، تیار ہو جو میں کہنے لگا ہوں۔ کہا مولا قبریں بھی نہیں ملتی، جو شبیہ کے قائل ہیں میں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا میرے پاس شبیہ کے حوالے کے لیے جملہ کوئی نہیں ہے، سیرت ہے، سیرت دے رہا ہوں۔ رسول اکرم کہتے ہیں کیا کہا تم نے؟ کہا قبریں بھی نہیں ملتی، مجھے پتہ نہیں۔ کہا انگلی سے نشان بنا، پیروں کی طرف چومنا شروع کر دے۔ رسول کہہ رہے ہیں شبیہ بنا، شبیہ کو چوم۔ شبیہ کو چومنا میری آپ کی سیرت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ جس کے پاس شبیہ ہے سنت رسول چومو۔ اگر میری ماں باپ کی قبر کی شبیہ ہو تو چومنا سنت ہے، اگر حسین اور حسن کے قبروں کی شبیہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ واہ بھائی واہ بھائی، زندہ رہو، سلامت سلامت۔ کیا درد ہے آپ کے دل؟ سکینہ سے نام پوچھا جاتا تھا تو کہتی تھی نام میرا فاطمہ ہے، میں باپ کے سینے کا تعویذ ہوں، میرے باپ کو سکون آتا ہے جب سینے پہ سوتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، زندہ رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، کبھی نہ چلو۔ رب کے حوصلے سے ایک جملہ سنیں۔ کربلا میں ہر ایک پیاسا ہے، کربلا میں بڑے سارے پیاسے، بچے بھی پیاسے، بڑے بھی، چھوٹے بڑے سب پیاسے۔ ذرا بتاؤ مجھے کس کی پیاس زیادہ شدید؟ توجہ نہیں کی؟ میں آپ کو جناب حسین علیہ السلام کی اسٹریٹجی بتاؤں، ان کے حکمت عملی بتاؤں۔ سب سے پہلے اپنے اصحاب کو بھیجتے تھے، کیوں بھیجتے تھے؟ یہ سوچ کے کہ یہ پیاسا ہے۔ ہاں جن کی سمجھ میں میرا جملہ آ گیا نا، جو مات میں بیٹھے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، یہ سمجھ کے بھیجتے تھے یہ پیاسا ہے، یہ جلدی شہید ہو جائے تاکہ میرے بابا اس کو حوض کوثر سے پلائیں۔ واہ بھائی واہ بھائی واہ، زندہ رہو، سلامت رہو۔ صحاب کو پہلے بھیجتے، یہ نہیں کہ بچوں سے پیار تھا اس لیے بچہ نہیں بھیج رہے، نہیں، صرف یہ دین میں تھا کہ یہ پیاسا ہے، میرا مہمان ہے، میں اس کو پہلے بھیجوں تاکہ یہ سیراب ہو جائے، پیاس کی شدت بڑھے گی۔ بعد میں بچوں کو بھیجا۔ اب میری سمجھ نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں بڑا سوچتا ہوں کہ علی اصغر کتنا طاقتور ہوگا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا درد ہے بھائی آپ کہتے ہیں، کتنا طاقتور ہوگا علی اصغر کہ اس کو سب کے آخر میں رکھا ہے۔ تو سمجھو اس بات کو، میری اس بات کو سمجھ گئے نا، اس بات کو سمجھ گئے تو آپ کو مسائل سمجھ آ جائے گا۔
سب کے آخر میں جناب علی اصغر کو رکھا ہے. کتنا طاقت والا ہے علی اصغر. اور پھر تیر کھا کے روتا نہیں, مسکرا دیتا ہے, مسکرا دیتا ہے. سب سے زیادہ پیاسی جناب سکینہ, سب سے زیادہ پیاسی سکینہ ہے. صرف کربلا تک پیاسی نہیں رہی, شام تک پیاسی رہی, شام تک پیاسی گئی ہے. سکینہ اتنی پیاسی ہے کہ جب جب پانی مانگتی ہے شمر تماچے مارتا ہے, جب جب پانی مانگتی ہے ظالم تازیانے مارتا ہے. اتنی پیاسی ہے سکینہ. اجرکم اللہ. جب بی بی ساری سوار ہوگی نا, بیویاں ساری سوار ہوگی, ایک دم شمر قریب آ کے کہتا ہے ان میں سکینہ کون ہے؟ جماعت میں بیٹھے ہوں گے, ان میں سکینہ کون ہے؟ دنیا سمجھی شاید تماچے مار چکا, اس کو ترس آ گیا. دنیا سمجھی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بابا ذبح کر چکا, شاید ترس آ گیا. دنیا سمجھی اس کے دور چھین چکا, شاید اس کو ترس آ گیا. دنیا نے کہا وہ فضا کی گود میں وہ 4 سال کی بچی بیٹھی, سکینہ بیٹھی ہے. جو بات میں بیٹھے ہیں جن کو رونا نہ آئے نا, کم از کم اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ میرے جو مجلس میں رونا نہیں آتا میری آنکھوں میں آنسو بھر دے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کیجئے گا. اور زندہ رہو, سلامت رہو. اللہ لعنت کرے اس پر. یہ آگے بڑھا, سکینہ کے گھٹنے میں ہاتھ ڈالا, کھینچ کر گرایا, گرانے کے بعد اٹھایا, اٹھا کر اونٹ پہ بٹھایا, بے فلاں اونٹ پہ بٹھا کے رسیوں سے جکڑ کے باندھا. باندھنے کے بعد اونٹوں کو چلایا. مارے تازیانے, چند قدم ہی اونٹ گیا تھا نا, جناب زینب نے کیا دیکھا؟ سکینہ کے اونٹ کی پشت سے خون گر رہا ہے. زینب نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ لیا. اور گرنے والا جب گرتا تو ہاتھوں سے سنبھالتا ہے. شہزادی کیسے گری ہوگی؟ ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے. پکار کے کہتی عباس تو بھی میرے ہاتھوں کے گرا, میں بھی میرے ہاتھوں کے گری. جب تک میری سکینہ نہ کھودی جائے قافلہ آگے نہیں بڑھے گا. اسے یہ سکینہ کھودی گئی. راوی کہتا ہوں ان کی پشت پہ بھی خون, سکینہ کے گھٹنے پہ بھی خون. پکار کے کہتی چچا آ دیکھ کتنے ظلم رہے, تیرے بعد میں تازیوں میں مارے گئے. سیالہم الذین ظلموا ایامن کثنی ینقلبون. یا الہی بحق محمد و آل محمد, ہماری اس عبادت کو قبول فرما. ہمارا پڑھنا مومنین کا سننا, بانیان مجلس کا صفحہ عذاب بچھانا, میرے اللہ اس کو منظور و مقبول فرما. ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, صحت و تندرستی عطا فرما. جو جو ہمارے ذہن میں بیمار ہیں ہمارے, میرے اللہ ان سب کو صحت کے قابل و عاجل عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. ان کی قبر کی منزلیں, صراط کی منزلیں, حشر کی منزلیں آسان فرما. یا الہی بحق محمد و آل محمد, ہمارے بارے میں امام کا ظہور فرما. ہمیں اپنے امام کے مخلص اصحاب میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا